مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا، حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا، یہ اختلاف رائے ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے تو عوام کو بالکل بدھو اور جاہل سمجھ لی ہے۔ محض الفاظ کی مکاری اور اس کا چالاکی کے ساتھ استعمال سے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے چونکہ خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا لہٰذا ان کی بغاوت ہی نہیں ہے، تو پیچھے سے وہ جو گورنر بنے ہوئے تھے وہ ان کے باپ کی حکومت تھی یا باپ کی خلافت راستہ تھی یا باپ کی نبوت تھی، جس کی بنا پہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ 2 سال عمر کی خلافت میں گورنر بنے رہے اور 10-12 سال حضرت عثمان کی خلافت کے اندر مسلسل حضرت عمر کے رولز اور قوانین کو توڑتے ہوئے وہ گورنر بنے رہے۔ تو وہ گورنر کس کے تھے؟ مرکز کے تھے نا۔ تو جب مسلمان اجتماعی سوچ کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ چن لیتے ہیں کسی ایک خلیفہ کو اور وہ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو جو بغض ہے نا حضرت علی سے، وہ آپ کو ٹکنے نہیں دیتا کہ آپ حضرت علی کی شان بیان کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں درست یا سچ بات بیان کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ چورن جو آپ سالوں سے صدیوں سے بیچتے چلے آ رہے ہیں تو وہ چورن بکنا بند ہو جائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% باغی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے مطابق بھی اور اپنے افعال اور اعمال کے مطابق بھی۔ وہ مرکز کے گورنر تھے تو ان کے اوپر یہ فرض ہوتا تھا کہ جو بھی مرکز میں حکومت تبدیل ہوگی وہ اس کے ماتحت رہیں گے۔ ان کا انفرادی طور پہ حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ یہ تو اسٹریٹ فارورڈ بغاوت ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ درست تھے کیونکہ انہوں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کی جو 10-12 سٹیٹس تھیں وہاں کے جو گورنرز تھے وہ تسلیم کر رہے تھے، تو وہ سارے کے سارے غلط ہو جاتے ہیں، صرف امیر معاویہ جو ہیں وہ صاحب ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت راستہ پلیٹ میں رکھ کر ملی تھی تو وہ غلط فہمی پہ ہیں، کیونکہ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت سنبھالتے ہیں تو انہیں 4 اطراف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 پلس مسلمانوں کے ساتھ بغاوت پہ اتر آتے ہیں اور قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ جب تک آپ قصاص نہیں لے لیتے ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے، جبکہ یہ صریحاً اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف تھا، کیونکہ کامن سینس کی بات ہے کہ ان کی نیت کچھ اور تھی۔ ادروائز اگر ان کی نیت کچھ اور نہ ہوتی تو مسلمانوں کے جو بقایا صوبے تھے ملک شام کے علاوہ وہ بھی 8 سے 12-13 کی تعداد میں موجود تھے، تو ان کے جو گورنرز تھے ان کو بھی یہ اعتراض ہونا چاہیے تھا جو امیر معاویہ نے اٹھایا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں بلوائیوں کی طرف، جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مقامی آبادی کے اندر اس طرح سے گھل مل گئے تھے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یا شناخت کرنا مسلمانوں کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس کے لیے انہیں ٹائم چاہیے تھا کہ ٹائم کے ساتھ وہ ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے اور پھر اس کے بعد ان کو سزا کی طرف یا قصاص کی طرف لے کے چلتے۔ تیسرا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ 17 سے 20 ایسے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے نیوٹرل رہنے کو ترجیح دی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنے کا دور ہے، تو یہاں پہ اگر ہم اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جبکہ میں نہیں جانتی کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی بنا پہ وہ یہ بھول گئے کہ اسلام میں نیوٹرل ہونا کوئی چیز نہیں ہوتی، یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے، یا سچ یا جھوٹ، درمیانہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر درمیانہ کوئی راستہ ہوتا تو یقیناً حضرت علی اس کو بھی اختیار کر لیتے، لیکن چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یا تو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے جھوٹ کا ساتھ دینا ہے، تو پھر انہوں نے حق کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں،
یہ تینوں لوگ ایک الگ سے پارٹی بن گئے، اور ان لوگوں کا ایک الگ سے پارٹی ہونا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسانی فراہم نہ کرنا خود ایک خلیفہ راشد کے لیے آزمائش سے کم نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں کی جو اہمیت تھی، جو ضرورت تھی اسلام کے لیے، جو سیکریفائسز تھے، وہ سب مسلمان جانتے تھے۔ تو یہ چاروں طرف سے جو شورش برپا کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر، اور انہیں کام نہ کرنے دیا گیا۔ جیسے ہی آپ خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کے کام شروع کرتے ہیں، تو جتنے بھی مدینہ کے اندر وہ جو بلوائی موجود تھے 2000 پلس کی تعداد میں، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت طلحہ کے پاس گئے، زبیر کے پاس گئے، اور چند جو نیوٹرل رہنے والے جو دوسرے صحاب تھے ان کے پاس گئے، اور ان سے کہا کہ ہم نے حدود کو قائم کرنے کی شرط کے اوپر آپ سے بیعت کی ہے۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ اگر مارننگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں حلف خلافت راشدہ کا یا خلیفہ ہونے کا، تو شام کو یہ لوگ آ کے مطالبہ کر رہے ہیں، ٹائم نہیں دے رہے ان کو کہ وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں، اور اس چیز کو وہ اپنے فیور میں لے رہے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قصاص لیں جنہوں نے قتل کیا عثمان کو، اور حضرت عثمان کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ان سب سے آپ قصاص لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائیو، جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں، مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے، مگر میں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہمارے اوپر، آبادی کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو بلوائی ہیں وہ خود آ کے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں عثمان کے قصاص کا حساب دیں۔ ان لوگوں کا اتنا کنٹرول تھا مدینہ کے رہائشی لوگوں کے اوپر، یا اوورال جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بے بس تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب میرے پاس اتنا ٹائم ہو کہ میں انویسٹیگیٹ کروں، اس چیز کی آپ مجھے گنجائش نہیں دے رہے ہو، میں آپ کے مطابق سے کام کروں یا اپنے مطابق کام کروں؟ سب نے کہا کہ نہیں۔ اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا بھی وہی خیال ہے جو آپ کا ہے، ذرا معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آنے دیں، ماحول کو پرسکون ہو جانے دیں، تاکہ لوگوں کے جو حواس ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہو جائیں، جو خیالات کے اندر چیزیں آپس میں گڑبڑ ہو گئی ہیں وہ سکون پکڑ لیں، تو پھر آسانی کے ساتھ حقوق وصول کرنا پاسبل ہو جائے گا۔ اب افراتفری کا عالم ہے، نہ حق کا پتہ چل رہا ہے نہ جھوٹ کا پتہ چل رہا ہے، تو ایسے میں ہم کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں ان لوگوں کو، جبکہ وہ ہمارے سامنے بھی موجود ہوں تو ہم انہیں فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جب ان کو سزا دینی ہے تو آپ کو ثبوت چاہیے، اور چار اطراف سے کہیں سے بھی حضرت علی کے لیے آسانی پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی ایک فریق بھی یہ کہہ جائے کہ آپ آرام سے انویسٹیگیشن کریں، آرام سے کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جانا چاہیے۔ اب اگر وہ ایک ہفتے بعد پکڑے جاتے ہیں، ایک مہینے بعد پکڑے جاتے ہیں، 4 مہینے بعد پکڑے جاتے ہیں، تو جب کوئی بندہ یہ مان لیتا ہے کہ پکڑنا اس کو خلیفہ نہیں ہے، پکڑنا اس کو کورٹ کے سسٹم نہیں ہے، جوڈیشری نے ہے، تو پھر اس کو انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن چاروں فریقوں میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد مزید جو آگے سلسلہ چلتا ہے اس میں یہ دونوں جو بزرگ ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کے مکہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مل کے ان کی رائے آپس میں جو بنتی ہے فائنلی وہ یہ بنتی ہے کہ عثمان کا خون کا جو بدلہ ہے اس کو ہمیں بصرہ و کوفہ سے معاونت لینی چاہیے، ہم وہاں پہ جائیں، کیونکہ طلحہ و زبیر کے جو ماننے والے ہیں یا حامی لوگ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، وہاں سے ہمیں جو فوجی مدد ہے وہ بھی مل جائے گی۔ پھر یہ جو قافلہ ہے 3 اشخاص پہ، 3 بڑے سرکردہ لوگوں پہ مشتمل، اما عائشہ، طلحہ اور زبیر کے اوپر، یہ مکہ سے بصرہ کی طرف چلا جاتا ہے۔